خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا، یہ دیکھیں جھوٹ، یہ اپنے ماننے والوں کو یہ کہتا ہے کہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہے تھے، حالانکہ وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع نہیں کر رہے تھے، وہ اللہ کے ولی کا دفاع کر رہے تھے کہ اللہ کے ولی یہ کہہ رہے ہیں کہ میرا عقیدہ چشتی والا نہیں ہے، میں تو محمد عربی کا غلام ہوں۔ کتنا بڑا فرق ہے یہ ذرا دیکھیے۔ ایک مرتبہ میں دوبارہ آپ کو سناتا ہوں تاکہ آپ کو یقین ہو جائے کہ جھوٹ کیسے بولتا ہے۔ اس ماڈرن دور میں سب سے پہلے وہ چھوٹو نے کہا کہ جی وہ کتابیں بدل گئی ہیں۔ چھوٹو بیچارہ پھنس گیا، یہ اپنے بڑے کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا اس مناظرے میں جب وہ چشتی رسول اللہ کا دفاع کر رہا تھا اور یہ پیچھے سبحان اللہ کہہ رہا تھا۔ خواجہ نے کیا فرمایا؟ سنو کہ میں کون ہوں اور کیا ہوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں۔ یعنی اب یہ مناظرے میں بتا رہے ہیں کہ خواجہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کے کمینے غلاموں میں سے ایک ہوں، کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، میں چشتی رسول اللہ نہیں ہوں۔ یہ مناظرہ ہے کہ اللہ کے ولی نے یہ کلمہ نہیں پڑھایا اگر بالفرض محال۔ پہلی تو بات یہ ہے کہ یہ وہ کتاب ہی نہیں ثابت۔ وہ کہہ رہے ہیں اگر یہ ثابت بھی ہے تو ان کا یہ عقیدہ نہیں ہے، خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں محمد عربی کے غلاموں کا ایک غلام ہوں، میں غلام ہوں۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ ان کا عقیدہ چشتی رسول اللہ والا نہیں تھا۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ میں رسول اللہ کا غلام ہوں، تو یہ کہہ رہے ہیں کہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یعنی کتنا بڑا تضاد ہے، ویڈیو دکھا کے بھی جھوٹ بولتا ہے۔ اب بار بار یہ ویڈیو دکھاتا ہے، لوگ اس ویڈیو پر توجہ کریں کہ وہ جو مناظر ہیں غلام مصطفیٰ صاحب، وہ کہہ رہے ہیں کیا رہے ہیں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ خواجہ غریب نواز نے یہ کہا کہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ایک غلام ہوں، کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں نے اپنے آپ کو رسول بنا لیا ہے یا تم میرے امتی ہو، بلکہ میں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے امتی، میں ان کو غلام ہوں۔ تو اب یہ چشتی رسول اللہ کو ثابت کرنا، یہ اللہ کے ولی کی بات کو کوٹ کرنا کہ جناب وہ کہہ رہا ہے کہ میں چشتی رسول اللہ نہیں ہوں، میں محمد عربی کا غلام ہوں۔ ویڈیو دکھا کے لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرنا۔ اللہ کے ولیوں کی دشمنی میں اتنا آگئے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، اور ایک مشرک دھرو راٹھی کو آپ آئی لو یو کہہ رہے ہیں، جن کے بارے میں قرآن کے اللہ فرماتا ہے میرے دشمنوں سے، اپنے دشمنوں سے دوستی مت رکھو، اور یہ کہہ رہا میرا اس سے پیار ہے، میں اسے لو کرتا ہوں، آئی لو یو۔ دھروو راٹھی حفظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے۔ دھروو راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ باقی اینڈ پہ میں دھروو راٹھی کے لیے کہوں گا کہ میں پرسنلی آئی لو یو، الحمدللہ۔ کیا کہا جا سکتا ہے قرآن میں اس سلسلہ میں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے؟ اللہ رب العزت نے متعدد مقامات پہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کفار کے حوالے سے احکامات بیان کیے ہیں، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کافر کتنے مبغوض ہیں، کافر خدا کے دشمن ہیں، اور کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ یہ تمام آیات آپ پڑھ کے دیکھ لیں۔ کافروں کے ساتھ اس طرح کی محبت اور مودت کی قطعاً اسلام ہمیں اجازت نہیں دیتا۔ چند آیات میں آپ کے سامنے اس کے ریفرنس پیش کر دیتا ہوں۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 64 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے ان اللہ لعن الکافرین واعد لهم سعیرا، بے شک کافروں پر اللہ نے لعنت فرمائی اور ان کے لیے بڑکنے والی آگ تیار فرمائی ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 میں فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں سے محبت نہیں رکھتا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 98 میں فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ کافروں کا دشمن ہے، کافروں کو دشمن رکھتا ہے۔ اور سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 80 میں فرمایا تَرَىٰ كَثِيرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ أَنفُسُهُمْ، تم بہت سے ان میں سے دیکھو گے جو کافروں کے ساتھ دوستی لگاتے ہیں، بہت برا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا، ان سخط اللہ علیہم، اللہ کی ان پر ناراضگی ہے، وفی العذاب ہم خالدون، اور وہ عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔
سورہ توبہ آیت نمبر 23 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم واخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان، اے ایمان والو اگر تمہارے باپ تمہارے بھائی وہ ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی مت لگاؤ۔ اور سورہ المجادلہ کی آیت نمبر 22 میں فرمایا لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الآخر، تم نہیں پاؤ گے کسی قوم کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہو، یوادون من حاد اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے مخالفوں کے ساتھ محبت رکھے۔ یعنی مومن جو ایمان والے اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں وہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالفین کے ساتھ کبھی محبت نہیں رکھ سکتے، کبھی ان کے ساتھ پیار نہیں رکھ سکتے۔ اور پھر آخری آیت مبارکہ سورۃ الممتحنہ کی آیت نمبر 4 میں اللہ رب العزت فرماتا ہے قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم اور ابراہیم کے ساتھیوں کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے، اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انا براء منکم، بے شک ہم تم سے بری و ذمہ ہیں، ومما تعبدون من دون اللہ، اور جن کی تم اللہ کے علاوہ عبادت کرتے ہو ہم ان سے بری ہیں، کفرنا بکم، ہم نے تمہارا انکار کیا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے عداوت اور دشمنی ہے، حتیٰ تؤمنوا باللہ وحدہ، حتیٰ کہ تم اللہ وحدہ پر ایمان لے آؤ۔ یعنی جب تک تم اللہ وحدہ پر ایمان نہیں لاتے ہم تمہارے ساتھ محبت نہیں کر سکتے، تب تک ہمارے اور تمہارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے۔ اس کو اللہ رب العزت نے اسوہ حسنہ قرار دیا کہ تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے ساتھیوں کی سیرت میں اسوہ حسنہ ہے، کامل نمونہ ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے ساتھیوں نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ جب تک تم اللہ پر ایمان نہیں لے آتے تب تک تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی اور عداوت ہے۔ تو کافر کے ساتھ اللہ رب العزت دشمنی رکھتا ہے، اللہ کافر کو پسند نہیں کرتا، انبیاء علیہم الصلوۃ والتسلیمات کافروں کو ناپسند کرتے ہیں اور کافروں پر اللہ رب العزت کی لعنت ہے۔ اور الممتحنہ کی آیت نمبر 1 میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ، یعنی کفار کو دوست بنانے سے منع کیا گیا۔ 20 آیات قرآن مجید کی جن سے یہ واضح ہوتا ہے کہ کافروں کے ساتھ دوستی لگانا، ان کے ساتھ محبت مودت اور ان کے ساتھ پیار کرنے کی مسلمانوں کو اجازت نہیں ہے۔ لیکن مرزا جلمی کس انداز سے آئی لو یو بھی کہہ رہا ہے اور محبت اور عقیدت کا اظہار کر رہا ہے۔ 3 سالہ آن لائن عالم کورس جس میں آپ آن لائن مکمل قرآن پاک کا ترجمہ، تفسیر، حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، صرف و نحو کی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں۔ پیر تا جمعہ یہ کلاسز ہوں گی رات 9 سے 10 بجے، گوگل میٹ پر یہ لائیو کلاس ہوگی، بعد میں ان کو اپلوڈ بھی کیا جائے گا تاکہ آپ ان کو دوبارہ دیکھتے رہیں۔ پاکستانی 2000 روپے اس کی فیس ہے، علم سیکھیں اور دوسروں کو سکھائیں، اور ان نمبرز پر ہم سے رابطہ کریں۔ 8 جنوری 2024 سے کلاسز شروع ہوں گی۔